کیا آپ ایک ایران کے بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ کی پریشانی کا سبب اس کی بیٹی تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کرنے پر کیا شرائط تھی؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کا فریضہ انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اسی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین علم پھیلا رہے تھے، کیونکہ فارس کا وزیر اعظم بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا اگر تو تم ناکام لوٹے تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، تو اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلہ کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا نا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں ہی جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اور درباروں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آج شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں کہ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کے اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی اے نوجوان مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دے دیا ہے اور تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتہ کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو، اعظم مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیے تھے، کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا بہرا تھا۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی کہ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اثناء میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارک بادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہ اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا۔ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں جواب میں شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ نوجوان، ماشاءاللہ، تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کے، علم کے،
सामने कोई हैसियत नहीं। अब ये बताओ तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने बड़े प्यार से पूछा। आजम आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ी और फिर इतनी ही तेजी से उतरकर वापस थक कर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने ये पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की कौन सी एक चीज ऐसी है जो नहीं थकी? तो मैंने जवाबन अपने दिल पे हाथ रखा कि दिल, क्योंकि दिल ही इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदा होने से लेकर मौत के आने तक मुतवातिर धड़कता रहता है और नहीं थकता। तीनों सवालों का मतलब और तीनों जवाबात का मतलब जानने के बाद बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा कि ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। और बादशाह ने शहजादी की शादी एक आलिम के बेटे आजम के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फर्ज निभा दिया, जिस वजह से बादशाह परेशान रहता था। यूँ आजम और शहजादी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह और उसके आरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है। और दूसरा, कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा, दिल, क्योंकि दिल वाकई इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है, क्योंकि इस पर कितने भी गम टूटे, मुश्किलें आए, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाह की रजा पे राजी हो तो वाकई कामयाबी आपका मुकद्दर चूमती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।